آپ بیٹا ریڈنگ ٹیسٹ گھر میں بھی دے سکتے ہیں. دیکھو یہ ٹیسٹ گھر سے لے کے لائیے. اگر دن ٹیچر کو سبمٹ کرائیں مارکنگ کرائیں, ٹیچر کو ڈاؤٹ ہوگا تو سن لے گا آپ سے. کون سا بڑا ایشو ہے؟ میتھ کی لڑکیاں گھر دے رہی ہیں ٹیسٹ, آن لائن میری واٹس ایپ پہ سبمٹ کروا دیتی ہیں. تو سوری اس کو میں اسکپ کروں گا, اس کو کاٹوں گا اس ویڈیو کو. ٹیک کیئر. جی تو سوری بیچ میں میرا کلپ کٹا تھا دوبارہ سے. وہ جب ایڈیٹنگ ہوگی تو ایڈیٹنگ میں چیز کٹ ہو جائے گی اس کی. اچھا, انگلینڈ کے مشرقی ساحلی دلدلی علاقوں میں ایک گاؤں تھا, ایک ولیج. یہاں پر ایک گرامر اسکول تھا. گرامر اسکول لینگویج, لیٹن لینگویج کا ٹیچر تھا چپس. انگلینڈ کے دوسرے اسکولوں سے یہ زیادہ مشہور تو نہیں تھا, مگر یہاں کے پڑھے لکھے لڑکے جج بنے, قابل تاجر بنے. انگلینڈ میں, آئرلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, لندن میں, مانچسٹر میں, برمنگھم میں, تھرو آؤٹ آل اوور دا یونائٹڈ کنگڈم. انگلینڈ میں, انگلستان کے اندر انہوں نے پارلیمنٹ کے ممبرز بنے. انگریزی نوآبادیاتی آبادیوں کے منتظم کہہ لو کہ نئی جو نا گورنر کہہ رہے خاص ایریا ہے اس کا گورنر بنے. پادری بنے. پرسوں میرا ایک پادری سے انٹرویو تھا چکوال میں. تو اس کے بعد مسٹر چپس جنہیں پیار سے مسٹر چپس بولا جاتا تھا, ان کا اصل نام چپنگ تھا. ان کا اصل نام کیا تھا؟ 22 سال کی ایج میں 1870 میں انہوں نے, ینگ ایج میں, 22 سال کی ایج میں 1870 میں انہوں نے جوائن کیا بروک فیلڈ. خوبصورت نوجوان تھا, شخصیت بڑی باوقار تھی, اور اس نے جو ڈریسنگ کی ہوئی تھی وہ وکٹورین سٹائل تھا. وکٹورین سٹائل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, شرٹ, اس کی پینٹ, اس کی وضع قطع, اس کی شوز وکٹورین سٹائل کا تھا. وکٹوریا کے بعد الزبتھ کا دور آیا. یہ انگلینڈ کے اندر معاشی بدحالی کا دور تھا جب یہ ملکہ وکٹوریا کا ٹائم تھا. وہ وجہ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ انٹرویو کے وقت گرامر اسکول بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر مسٹر ویدر بائی, بروک فیلڈ ویدر بائی تھا, نے اسے کچھ نصیحتیں کی اپائنٹمنٹ کے ٹائم جب یہ 22 سال کا لڑکا تھا اور ویدر بائی کے فیو منتھس رہ گئے تھے. ویدر بائی چھوڑ کے جا رہا تھا بروک فیلڈ, تو اسے اس کو کچھ وصیتیں کی. وصیتیں اس نے یہ کی کہ اگر تم بروک فیلڈ کو کچھ دو گے, ریٹرن میں یہ تمہیں کچھ دے گا. میں نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ بروک فیلڈ میں گزارا ہے, اگر تم میری جگہ جہاں پہ ماسٹر بھی بنتے ہو تو اسکول کے لیے کچھ کرو, ڈیفینیٹلی تمہیں خالی نہیں. تو جب واقعی چپس کی ڈیتھ ہوئی تو چپس نے بہت کچھ لیا. چپس نام, پیسہ, شہرت, عزت, مرتبہ, مقام, ایکسپیرئنس, ایوری تھنگ, ایک اچھی شریک زندگی. اچھا, آگے کیا ہوا کہ بروک فیلڈ ویدر بائی نے ایسے تمام ملازمت کے دوران پر جتنا عرصہ چپس نے جاب کی اس کو اپنے اس ٹیچر کی, اپنے سینئر ٹیچر کی وہ نصیحتیں یاد رہیں. جیسے بیٹا میں نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ زیادہ لکھنے کی پریکٹس کریں گی تو پاس ہوں گی, میری نصیحت وصیت آپ کو. اگر آپ نے آن لائن ایگزام دینے تو ٹائپنگ کی پریکٹس کریں. اگر آپ نے ٹریڈیشنل دینے ہیں تو آپ آنسر شیٹس پہ پریکٹس کریں. دن میں 4 گھنٹے پریکٹس میتھ کی انگلش کی کریں, دین پاسبلٹی ہے پاس ہونے کی, ادروائز کوئی چانس نہیں ہے. دوسرا, اگر کسی دن آپ بریک نہیں بھی کر پاتی تو ویٹ میں بچے بھی سونے ریکارڈ ہے, اگر بریک کسی دن نہیں بھی ہوتی آدھا گھنٹہ تو نو پرابلم, اسٹڈی میں گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ گھر سے یا بریک کرنے نہیں آتی, پاس ہونے کے لیے سے ماں باپ بڑی مشکل سے آپ کو بھیجتے ہیں, اتنا دور سے ٹریول کر کے آپ آتی ہیں. اب یہ بچی کتنا ٹریول پتہ ہے آپ کو, کم 50 کلومیٹر ٹریولنگ ہے, 50 کلومیٹر ایک دن میں ٹریولنگ کرتی ہے. تو 50 کلومیٹر ٹریول کر کے بتا جا کے کھا پی کے گھر چلا جائے تو مقصد تو نہیں ہے. تو آپ بریک فاسٹ ٹھیک کریں, اپنا لنچ ٹھیک کریں گھر میں, اور گھر میں اگر کچھ ہے تو گھر سے لے آئیں. آپ 10-15 منٹ میں لنچ ہو جاتا ہے آپ کا. نماز گھر جا کے پڑھیں آپ زور کے. اچھا, آگے کیا ہوا کہ ہیڈ ماسٹر نے اسے بتایا کہ بروک فیلڈ ایک قدیم اور ادارہ ہے جو تم نوجوان ہو. یہ ادارہ صدیوں پرانا ہے جبکہ تم ینگ ہو. بہترین کمبینیشن ہوگا, پرانے اور نئے ایک بہترین امتزاج ہوگا. جوانی بڑھاپے کا امتزاج ہوگا. تم بروک فیلڈ سے محبت کرو گے تو یہ بھی تم سے محبت کرے گا. مسٹر چپس نے کیمبرج یونیورسٹی, انگلینڈ میں آج بھی یونیورسٹی موجود ہے, کیمبرج آج بھی موجود ہے الحمدللہ. ریکارڈ میں ایک چیز دے رہا ہوں میں,
انگلینڈ کے اندر کنگز کالج تھا, ابھی یوٹیوب پہ چیک کریں وہ مل جاتا, ابھی بلڈنگ موجود ہے. ڈاکٹر ایکیو خان نے, ہمارے پاکستان کے قدیر خان نے وہیں سے اٹامک میں پڑھا تھا. میرے تایا بھی اسی یونیورسٹی میں تھے. آن دا ریکارڈ میرے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے, انہوں نے میٹلرجی پہ پڑھا ہے, جبکہ یہ جو ڈاکٹر قدیر ایکیو خان تھا اس کا اٹامک ٹاپک تھا, تو یہ کنگز لندن کالج میں انہوں نے پڑھا تھا. تو اسی وقت کیمبرج بھی ہوا کرتی تھی. کیمبرج بنیادی طور پہ لینگویج کی ایک یونیورسٹی تھی, لیٹن لینگویج, لیٹن اس پرانی لینگویج تھی. تو لیٹن میں اس نے اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد چپس نے یہاں پر شروعات کی. تو کیمبرج سے اس نے بی اے کیا تھا, گریجویشن کی تھی, 14 جماعتیں پاس کی تھی, 22 سال کی ایج. انگلینڈ میں کیمبرج 22 سال کی ایج میں 14 کرا تھا, 1870. انڈرسٹوڈ؟ یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں لڑکیاں کتنے سال بعد 14 کر جاتی ہیں, یا کئی لڑکیاں چیک کر لیں. اب یہ لڑکیاں انہوں نے پچھلے سال 14 کی, پوچھ ان کی ایج کتنی ہے, میرے گھر میں 20-21 سال میں میں نے کروا دی. 20 سال کی آپ نے 20 سال میں کیا تھا گریجویشن؟ نہیں, آپ نے کتنے سال کی ایج میں گریجویشن کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے؟ جی 20 سال کی ایج میں. میں کو 22 سال میں 16 کروا دوں گا پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس. وہ بچی ہوئی جو نیچے بیٹھی ہوئی, جو بیٹھی ہوئی ہے وہ 22 سال کی ایج میں گریجویشن کر جائے گی ود آئی ٹی, 1 ایئر آئی ٹی ڈپلوما کے ساتھ ہوگا. مطلب ہے اس کی 17 جماعتیں پاس ہیں. اور لڑکے ماشاء اللہ معاف کرنا, لڑکے 12ویں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارے لڑکے 12ویں کے بعد چھوڑ دیں گے, نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی جابس کے مسئلہ جابس ہوتا ہے, انہوں نے جابس کرنی ہے. کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے آرمی میں جانا ہے, کسی نے پولیس میں جانا ہے, کسی نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے. تو لڑکی جابس کرتے ہیں, فائنینشیل معاملات ہیں ان کی, ٹینشن ہے. لڑکی جو کہ فری ہوتی ہیں, ٹائم ہوتا ہے 20-22-25 سال سے ٹائم ہوتا ہے, تو کر سکتے ہیں. بس سمجھ آ کے لڑکی کی نہیں پڑھتے. لڑکوں کے فائنینشیل ایشوز ہیں. ہیڈ ماسٹر نے بتایا تھا کہ اچھا آگے جی دیکھیں, کیمبرج سے بی اے کیا, بہت زیادہ ذہین اور قابل نہیں تھی. باتیں پہ غور کر رہے ہیں, چپس قابل اور جینیس نہیں تھا. جینیس اور انتہا درجے کا ایکسٹرا آرڈینری یہ نہیں تھا, ایک نارمل تھا اور ایک عام شاعر تھا. اور اس کو اپنی کمزوریوں کا بھی پتا تھا, اسی ویکنیسز. رالسٹن قابل ایک ٹیچر تھا, لیکن اسٹرکٹ تھا, سخت تھا میری طرف, اسی فیل ہو گیا. چپس نرم مزاج. ویسے اس حسینیہ کی ہسٹری ہے, میرے دادا ابو ایک سخت ٹیچر تھے, سخت ٹیچر تھے. ناصر صاحب پیچھے ایک سخت ٹیچر تھے, وہ بھی گرلس کو ہزاروں لڑکیوں کو اس علاقے میں پڑھا گئے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کی ہیڈز ہیں وہ لڑکیاں اس ٹائم. سخت تھے, بیٹا ٹیچر کو سخت ہونا پڑتا ہے, ورنہ لڑکیاں سر چڑھ جاتی ہیں. آج کل کام اگر پاس کرانا ہے تو سخت ٹیچر نہیں پڑھتا. میتھ اور کمپیوٹر اور میتھ اور انگلش 2 ایسے سبجیکٹس ہیں کہ ٹیچر کو سخت ہونا پڑتا ہے, ورنہ ادروائز بچے کام نہیں کرتے. اب یہ آنسر شیٹس جو ہے مثال کے طور پہ, اگر میں سختی نہیں کروں گا تو کیا جمع ہوں گی؟ سختی کی ہے تو آنسر شیٹس آئیں گے نا بیٹا. دوسرا عزت افزائی بچے کی سب کے سامنے کریں, تذلیل سب کے سامنے کریں. بچے کو پتہ ہے میں کام کر کے نہیں جاؤں گی تو 50 لڑکیوں کے سامنے تماشا بنوں گی, تو تماشے سے بچنے کے لیے وہ کام کرتی ہے, عزت بچانے کے لیے کام کرتی ہے. انڈرسٹوڈ؟ تو پھر آج کل بادشاہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, پھر کیمرے بھی یوٹیوب پہ ریکارڈنگ رہ جاتی ہے, تو پھر اس لیے کوشش کریں کہ اسٹڈیز میں کمزوری میں. اس لیے سوری میں کافی فالتو باتیں کچھ کی اس کو میں مجبوری تھی. اچھا اس لیے اس نے تمام عمر کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے بنا دیا جائے, مجھے یہاں کا پرنسپل بنا دیا جائے, ہیڈ بنا دیا جائے, ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے. کبھی بھی اس کی وش نہیں. اس کو اعزازی طور پہ بنایا گیا ایک دفعہ, لیکن یہ خوش نہیں تھا. سارا دن آفس میں بیٹھنا, پیپر سائن کرنا, بچوں سے اس کو دور کر دیا گیا کلاسز سے. اس نے کہا یار میں نے کام کوئی نہیں کرنا, میں بائی نیچر ایک ٹیچر ہوں, میں نے پڑھانے ہیں بچے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے لڑکوں کو پڑھانا ہے, لیٹن زبان پڑھانا ہے, لینگویج پڑھانا ہے. اچھا پہلی بار جب وہ کلاس روم میں داخل ہوا تو سخت گھبرایا ہوا تھا. دیکھو 22 سال کا لڑکا آگے 500 بدماش لڑکا اسکول میں, 500 بدماش لڑکا, 22 سال کا تھا. لڑکوں نے خوب ہوٹنگ کی, بہت زیادہ اس کو تنگ کیا.
لڑکوں نے بہت تنگ کیا، مگر جتنا عزت و احترام اسے بعد میں حاصل ہوا، پہلے دن لڑکوں نے تنگ کیا، بعد میں جتنا عزت و احترام اس کو حاصل ہوا کسی کو نہ ہو سکا۔ بروک فیلڈ کی تاریخ میں بڑے بڑے ہیڈ ماسٹر آئے، بڑے بڑے ٹیچرز آئے، رالسٹن جیسے بندے آئے جو بی ایس سی تھے، سائنس سبجیکٹس اس دور میں تھے پڑھے ہوئے، کابل ٹیچر تھا، زین جینیس تھا، لیکن یہ بی اے تھا، وہ بی ایس سی تھا، لیکن رالسٹن جگہ نہیں بنا سکا۔ یہ سچی کہانی ہے بیٹا، سوری میں ایک چیز اسکپ کر گیا ہوں، جیمز ہیلٹن برٹش رائٹر ہے، اور اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں گڈ بائی مسٹر چپس بائی جیمز ہیلٹن، یوٹیوب پہ ہینڈ فری لگائیں آپ، یہ بڑا میموری کرنی ہے گھر جا کے آپ نے ہینڈ فری لگانی ہے اور سب ٹائٹل کے ساتھ آپ نے یوٹیوب پہ یہ مووی واچ کرنی ہے، اوکے 1.5 گھنٹے کی فلم ہے، 1.5-2 گھنٹے کی فلم ہے، نکالیں آپ ٹائم، یہ لازمی مووی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ مووی دیکھیں گے تو یہ لیکچر سننے کا آپ کو مزید پھر اچھا لگے گا، جو سنا وہ دیکھو گے تو پھر پریکٹس لکھنے کی کریں گے اور آپ کو ازبر ہو جائے گا، پھر آگے چھوٹے بہن بھائی آپ کے اس میں اس سبجیکٹ میں آپ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ 25 نمبر ہے 200 میں سے، مووی لاتا دیکھیں گے تاکہ جو مجھ سے سن رہے ہو جب دیکھو گے تو اور زیادہ لطف آئے گا آپ کو، پھر انشاءاللہ جب مووی دیکھ چکو گے پھر وائیوا وائس ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر کوشچن آنسر ہوں گے، اگلے لیکچر میں وائیوا وائس ہے، پھر اس کے بعد اسائنمنٹس، پیپرز میرے اسائنمنٹس لازمی ہیں، 75 سوال مجھے ریٹن میں دینے ہیں، سمری آپ نے مجھے ریٹن میں، سمری بیٹا انگلش میں اردو میں ہوگی ہے نا، انگلش میں دینی ہے۔ اچھا، بعد میں لڑکے اسے اپنا دوست سمجھتے تھے، اس کے مزاحیہ جملوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، لڑکے اس کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ میں نہیں لڑکوں سے دوست کرتا، میری دوستی ہے، میں سختی نہیں کرتا۔ اچھا، میں یہاں لڑکوں سے سختی نہیں کرتا، میری دوستی ہے دوستی، جی لڑکیوں سے ضروری ہے، لڑکیوں سے سختی ضروری ہے۔ صبح میں لیکچر میں بھی سخت ہو گیا تھا اسمبلی میں، میں نے اسماعیل نہیں تھی، غصے میں تھا، مجبوری ہے، سمجھا گیا آپ کو بات نہیں، 10 سال بعد آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، 10 سال بعد کوئی سر رائٹ تھا، سر ٹھیک بول رہا تھا۔ پاس کریں ذرا، پاس کریں۔ اب سنو ذرا غصہ کیوں آیا ہے۔